बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा वान विदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा जनाब, थंबनेल पे आपने पढ़ा होगा कि गंडापुर आर्मी हाउस यात्रा, दूसरी तरफ खान की धमकियां और तरले भी, मामला गड़बड़ है। अब आगे क्या होगा? जैसे कि आपको पता है कि ये सिनेरियो पिछले 2-3 साल का यानी आपके सामने ही है, और जैसे यानी रियासत या रोज एक टोपी ड्रामा लगे होता है। ठीक है, पाकिस्तान एक ओपरा ही मुल्क है कि जिधर चलते मुल्क में तबाह करके जनाब यानी मुल्क में एक अजीबो गरीब जो है वो यानी सूरत हाल पैदा कर दी गई है। इलेक्शंस के बाद का सिनेरियो भी आपके सामने है कि खान साहब ने जनाब के वो फड़ाई नहीं दे रहे, ठीक है जी, वो काबूज नहीं आते पे, मैंने तो इंज लग रहा है। दूसरी तरफ जो उनके साथी हैं, और देखें माशाल्लाह खान साहब की जो स्ट्रेटजी है कि जो उनके मुरीदैन हैं, वोटर सपोर्टर हैं, उन्हें तो वो खान साहब जनाब के डट के खड़ा है कप्तान, और जिस तरह की स्ट्रेटजी उन्होंने चली दी, तो मैंने उस पर बड़ा गौर व फिक्र किया है कि जनाब ऐ की हो रहा है कि गंडापुर साहब जनाब मुंह अंधेरे, रात के अंधेरे में जनाब अफ्तार डिनर जो कोर कमांडर साहब है हमारे पेशावर के, वहाँ पर वो और उनकी काबीना जनाब उत्तर जाके खूब मुर्गे शुर्गे इन्होंने खादे, ठीक है जी, उड़ाए हैं। और वहाँ पर जाके जो हुकूमती अमूर जो मामलात हैं सूबे के, उसके हवाले से वहाँ पर बातचीत हुई। इससे पहले आपने गंडापुर साहब की गुफ्तगू सुनी होगी जब वो नामजद हुए थे वज़ीर आला, तो उनका जनाब फरमाने पाक था जी कि इधर कोई भी फौजी गाड़ी तलाशी के बगैर उसे सूबे के अंदर आने की यानी इजाज़त नहीं दी जाएगी। ठीक है, अच्छा, एक ओ ठीक है। दूसरी तरफ खान साहब जनाब बार बार यानी कि जैसे कहते हैं जनाब कि मेरे नाल को गाल नहीं करता पाया, मैं तो बात करना चाहता हूँ। अच्छा, दूसरी तरफ खान साहब ने जनाब जी स्ट्रेटजी पकड़ी हुई है, इधरों मामलात अपने यानी सीधा करने के लिए गंडापुर और बाकी जो लोग हैं जनाब उनको साइड पे लगाए हुए हैं, और अवामुन नास और अपने जो मुरीदैन हैं उन्होंने ट्रक की बत्ती पीछे लाने वास्ते कि डट के खड़े है कप्तान, और कप्तान का किसी कप्तान झुकने बिकने वाला नहीं है, और कप्तान जो है वो जनाब डट के खड़ा है। और उसके बाद जो मामलात हैं ਉਹ खान साहब के हत्थ च, और खान साहब जनाब बिल्कुल किसी गल से कोई परेशान नहीं। अच्छा, जिसका सबूत क्या है जनाब कि उधर गंडापुर साहब यानी मुंह अंधेरे जाकर छुपन छुपाई खेलते हैं, को कमांडर साहब को मिल रहे हैं, और फिर ये खबर लीक होती है एक सहाफ़ी के जरिए, पता लगता है, और जनाब वो साह भी नहीं लेंगे, किसी पासों भी साह नहीं लिया गया। अच्छा, उसके बाद जनाब कल खान साहब ने सहाफ़ियों से बातें करते हुए दोबारा एक दफ़ा जैसे कि खान साहब के मतलब ये खबरें यानी चल रही हैं कि खान साहब को अप्रैल के महीने में यानी रहा कर दिया जाएगा। और कल मेरे दोस्त हैं अहमद ज़हीद बाबर साहब जो स्पेन में होते हैं, उन्होंने भी मुझे यही जनाब कहा कि जनाब खान साहब जड़े नो अनकरीब बाहर आ रहे हैं, ठीक है, तो तेरा इलाज भी कर लेंगे। तो मैंने उन्हें यही कहा, मैं कि यार मेरा तो हमेशा से जो पॉइंट ऑफ व्यू यही रहा है कि मैं तो खान साहब क्या, मैं पाकिस्तान की किसी भी कौमी लीडरशिप को ना तो करप्ट समझता हूँ, और ना ही मैं उन्हें कानून को वायलेट करने वाला समझता हूँ। तो मैं नहीं समझता कि खान साहब की कोई मामलात ऐसे हैं कि उन्होंने जेल में रखा जाए। मैं तो पहले दिन से ये चीज़ कह रहा हूँ कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए, कि सिर्फ सियासतदान ही क्यों, बड़े बड़े कौमी मुजरिम हैं जो अभी भी दंदनाते फिर रहे हैं, बड़े बड़े चोर हैं जो 75 ईयर से पाकिस्तान का सारा बजट खा गए हैं, ठीक है जी, बड़े बड़े प्लाजे और बड़े बड़ी बेकरियां, पता नहीं क्या क्या यानी उन्होंने किया हुआ है, ठीक है, लेकिन की है कि तुम उन्होंने हाथ नहीं पा सकते, ठीक है जी, अनफॉर्चुनेटली एक माफ़ी है। तो खान साहब मासूम आदमी, तो मैं तो अहमद ज़हीद बाबर को भी यही कहूँगा कि जनाब मेरा तो इस्तदलाल जरा हमेशा यही रहा है कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब हूँ, जरदारी साहब हूँ, मौलाना साहब हूँ, खान साहब हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि ये सब एक पेज के ऊपर आएँ और एक डेमोक्रेटिक वे लें, और उसके बाद जो है ये यानी जमहूरियत को लेकर आगे चले, आइन की बालादस्ती के लिए काम करे। तो लाजा गल है कि मैनू तो उन्होंने आने तो खुशी होगी, मैं तो दुआ गो भी हूँ, हमेशा हर व्लॉग में मैं ये कहता हूँ। तो जैसे कि वो खबरें चल रही हैं, तो फिर मैंने उस सिलसिले में भी थोड़ी सी बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास खबर है कि खान साहब के कितने % चांस है बाहर आने देंगे, मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यानी ये बात यानी कर ली जाए कि जी खान साहब की है बचगाना यानी स्ट्रैटेजी है कि अपने मुरीदैन जाके जो हर हालत में खान साहब के सामने कि खान साहब तुसी जाके जनाब मिल भी लो अपने मुखालफीन नाल ना, जिन्होंने तुसी मुखालिफ समझते हो, तो आप कोई भी हुक्म और तवील कर देंगे तो थोड़े मुरीद यानी वैसे ही मान लेंगे, तो हम वैसे डरने की जरूरत कोई नहीं
کہ یہ کلٹ ہے تو کلٹ میں یہی ہوتا ہے جناب جو روحانی پیشوا یا سیاسی پیشوا کہہ رہے ہیں وہی گل ہے. تو جناب خان صاحب نے یہی اسٹریٹجی کی, یعنی دیکھیں بیک ڈور جو یعنی رابطہ یا جو بات چیت ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. وہ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو وہ وقت بھی چل رہی تھی, جب زرداری صاحب جیل میں تھے تو وہ وقت بھی چل رہی تھی, ٹھیک ہے. اور بڑے سے بڑے یعنی مخالفین ہو تو بیک ڈور رابطے کبھی بھی نہیں ٹوٹتے اور یہ معاملات آگے چلتے ہیں. تو خان صاحب کی بھی چل رہی ہے ڈیفینیٹلی. تو لیکن اس چیز کو اب جیسے یعنی خبریں یعنی بہت زیادہ دی جا رہی ہیں جی خان صاحب کو چھوڑتا جائے گا تو خان صاحب باہر آ جائیں گے, تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی بات چیت چل رہی ہے, لیکن جو بات چیت چل رہی ہے وہ کچھ اور پیرامیٹرز کے اوپر چل رہے ہیں جو میں آگے چل کے بات کروں گا. تو یہاں پر یہ میں بات کروں کہ جی گنڈا پور صاحب نے آرمی ہاؤس میں جا کر کور کمانڈر صاحب سے, جو کور کمانڈر ہاؤس ہے وہاں یعنی افطار ڈنر کی ہے, ان کے ساتھی بھی ساتھ تھے, اور وہاں جو صوبے سے ریلیٹڈ جو سیکورٹی کے معاملات ہیں یعنی ان کو انہوں نے یقیناً نیگوشیٹ کیا جو میری یعنی خبریں ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے جناب. کور کمانڈر کون ہے؟ ساڑھے سونے کور کمانڈر ہیں, پاکستان کے کور کمانڈر ہیں, ٹھیک ہے جی, کوئی انڈیا کے کور کمانڈر نہیں ہے. اور یہ انہوں نے کہا بھی کہ میں کوئی انڈیا کے کور کمانڈر ہوں تو نہیں ملن گیا. تو یہی چیز ہے, یہی چیز یہ عاجز بھی شروع سے ہی یعنی عرض کر رہا تھا کہ یار یہ ادارے ہمارے ہیں, یہ پاک فوج ہماری ہیں. ہاں قانون کی بہت زیادہ وائلیشن کی, یعنی یہ جو سابقہ فوجی بھی رہے ہیں اور جو آئین کو توڑنے والے ہیں, دستوری مجرمان کتنے لوگ ہیں, یعنی میں تو ان کا یعنی نام لیتے بھی میرے منہ کڑواہٹ آتی ہے. لیکن جو ہمارے ادارے ہیں ڈیفینیٹلی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ قابل احترام ہیں, قابل عزت ہیں, اور ڈیفینیٹلی پاکستان ایک یعنی مضبوط فوج رکھتا ہے اور فوج کا ہونا ضروری ہے. اور ہمارے ادارے ہیں یعنی ہماری سپورٹ سے ہی ان اداروں نے پرفارم کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. ان کا یعنی مرال تب بھی ان کا ہائی رہنا ہے کہ جب عوام نے ان کو سپورٹ کرنا ہے اور ان کے پیچھے رہنا ہے. باقی رہا کہ اگر کوئی دستور شکن ہے تو اس کے لیے تو کوئی عزت نہ میرے دل میں اور نہ عزت یعنی ہونی چاہیے, اور کوئی بھی ان کی عزت نہیں کرتا. تو جناب گنڈا پور صاحب نے کہا جی کہ یہ پاکستان دے کور کمانڈرز ہیں, تو ہم بھی یہی کہتے ہیں جناب یہ پاکستان کے کور کمانڈر ہیں, پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم میں سے ہی ہیں, ہمارے ہی بھائی ہیں. سو یعنی ہمیں بالکل کھل کے ہمیں یعنی چوری چھپے یا لکی لپائی کی جڑی ہے وہ نہیں کھیڑ کھیڑنی چاہیے تھی. ہمیں یعنی بڑا یعنی واضح ہو کر بالکل اپنے ملک کے معاملات چلانے کے لیے جو ہے وہ تمام اداروں کو, گورنمنٹ کو, سب کو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. تو گنڈا پور صاحب کی جناب ویل ڈن جی, میں بہت خوش ہوں یعنی ذاتی طور پر کہ گنڈا پور صاحب نے یہ ایک یعنی اچھی موو چلی ہے اور صوبے میں امن و امان رکھنے کے لیے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے. دیکھیے مطلب یعنی غلط فہمی ہوگی تو یہاں ایک رفٹ ہوگی, ٹھیک ہے جی. اور یعنی ملک کے اندر ایک یعنی عجیب و غریب قسم کا یعنی انوائرمنٹ ہوگا جو کسی طرح بھی موجودہ حالات میں ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی موو کی ہے گنڈا پور صاحب نے. میں تو ذاتی طور پر یعنی ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو تمام اداروں اور تمام پولیٹیشنز کو, خاص طور پہ پولیٹیشنز کو میں ایک رکھنا چاہتا ہوں اس کے اوپر یعنی ایک پیج کے اوپر. اور گنڈا پور صاحب کا یہ کینڈیڈیٹ ہے کہ اس سے پہلے یہ وزیر اعظم پاکستان کو ملے اور بڑا اچھا انہوں نے رسپونڈ کیا اور اس کو لے کر چلے یعنی معاملات کو لے کر آگے چلے. اور جو میٹنگز وغیرہ بھی ہوئی ہیں سلامتی کونسل یعنی جو کہ اس میں بھی وہ انہوں نے بھرپور یعنی اپنا ورڈیٹ دیا اور فنڈز کی بھی بات کی اور اپنے صوبے کے معاملات کی بات کی. تو جناب یہ بڑا, لیکن دوسری طرف جڑا خان صاحب نے اسٹریٹجی پکڑی دی ہے تو میں خان صاحب کو یہ کہوں کہ خان صاحب شوڈ بی کلیئر. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ یہ دھمکی لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے یا ابوشا بھی کچھ ہوا تو یہ سارا جو ہے وہ یعنی الزام جو وہ دے رہے ہیں وہ آرمی چیف اور جو ندیم اجم صاحب ہیں اور فیصل نصیر صاحب ہیں جو ذمہ داران ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مفاہمت بڑھ کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ یعنی کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے جی. اور خان صاحب کو چاہیے یہ کہ یہ مفاہمت کریں نواز شریف کے ساتھ, یہ مفاہمت کریں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ, یہ مفاہمت کریں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. سب لوگ ایک پیج پر آئیں اور تمام پارٹیز کی یہ اکثریت ملا کے ایک بڑی ہیوج بنتی ہے. تو یہ سارے ایک پیج پر آ کر تو یعنی امینڈمنٹس کریں, اداروں کا رول یہ سیاست میں ختم کریں, ٹھیک ہے جی. آپ پولیٹیکل یعنی جو فورسز ہیں یعنی آپ ان کی طرف جائیں. تو یہ ہے جناب کہ فی الحال تو خان صاحب کا ارادہ اس پاس سے کوئی نہیں, خان صاحب اسی امید پہ بیٹھے ہیں.
لیکن میری خبر یہ ہے کہ جہاں تک خان صاحب کے حوالے سے تو جناب ایک لالی پاپ ہی ہے، جو لالی پاپ دیتے جائے گا. یہ کچھ بیلز ہوئی ہیں جیسے فواد چوہدری صاحب کی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی ملی ہیں. تو اس سے یہ لیا گیا کہ بھئی خان صاحب نے یہاں جیسے گور علی خان صاحب کہہ رہے تھے کہ سزائیں جو وہ ختم ہو جائیں گی، اللہ کرے جی، میری تو یہ دعا ہے. لیکن میرا جو وجدان کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے جناب کہ دائی نہ کدائی پسوڑی پہ جائے گی. خان صاحب کی اگر کہیں رہائی کہیں ممکن ہوئی بھی تو وہ پھر بنی گالا میں یعنی نظر بند ہوں گے، ان کو باہر سیاسی ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. کیونکہ خان صاحب کا جس قسم کا بیہیویئر ہے، میری اطلاعات یا میرا یعنی جو یعنی مائنڈ سیٹ یا یہ وجدان بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا ان کی یہ جو یعنی طرز سیاست ہے، جس طرح کے یعنی وہ جلسے، جس طرح کی وہ ڈس ہارمونیکل سچویشن پیدا کرتے ہیں. تو میرے خیال کے مطابق اللہ کرے کہ انہوں نے رہائی مل جائے تو میں تو بہت خوشی کا اظہار کروں گا، شکرانے کے نفل پڑھوں گا. لیکن معاملہ جناب گڑبڑی ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ عید کے بعد جو ایک ہفتے بعد کوئی قد سپرے بجے گا تو تمہیں میری گل دی تصدیق ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے، فضل کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے، ہو سکے تو اس کو شیئر بھی کر دیجئے. یاد رکھیے وجدان وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو بالکل 100% جناب سبسکرائبر بدھاڑ واسطے، ویورز بڑھانے کے لیے میں ویلاگز نہیں کرتا. بالکل آپ کو وہ خبر دے رہا ہوں جو ہے، جو ہو رہی ہے اور جو ہو سکتی ہے. وجدان کی کوئی خبر آپ کو غلط یعنی ہوتے نظر نہیں آئے گی. ملیں گے جی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.